لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. وقال الله سبحانه وتعالى: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. وقال الله سبحانه وتعالى: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله وعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. وقال عليه الصلاة والسلام: لغدوة أو روحة في سبيل الله خير من الدنيا وما فيها. وقال عليه الصلاة والسلام: من رأى منكم منكرا فليغير بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے انتہائی محترم بزرگوں دوستوں عزیز لوگ، یہ دنیا کا قانون ہے، دنیا کا دستور ہے کہ انسان جس لائن میں محنت کرتا ہے اس لائن سے کامیابی کا یقین اس کے دل میں پیدا ہو جاتا ہے. آپ زمیندار سے پوچھیں ڈاکٹری کس طرح ہوتی ہے، مجھے معلوم نہیں. آپ ڈاکٹر سے پوچھیں زمیندار کیسے ہوتا ہے، کہتا ہے مجھے معلوم نہیں. ہر آدمی کو اس لائن کی خبر ہے جس میں اس کی محنت اس کا وقت لگ رہا ہے. مسلمان دین سے ناواقف اور دین سے جاہل اور دین سے کامیابی کا یقین بالکل اس لیے نہیں ہے. یہ سب سے بنیادی امت سے اجتماعی طور پر جو غلطی ہوئی ہے وہ یہ کہ مسلمان نے اپنے دین کی دعوت کو چھوڑا. امت کے ذات کا سبب ہی ہے کہ امت نے دین کی دعوت کو چھوڑ دیا. تعلیم تجارت چھوڑ دے، زراعت چھوڑ دے. اسے اپنی تجارت سے ایک پائی ملنے کی امید ہونی چاہیے. جو زمیندار چھوڑ دے اس کو ایک دانہ بننے کی امید ہونی چاہیے. آپ نے نئی راستے چھوڑ دیا، آپ نے آپ سے کیوں امید کرتے ہیں؟ میں کہنا چاہتا ہوں کہ اگر تعلیم تجارت چھوڑ دے اور پھر وہ نفع کی امید کرے تو کہا جائے گا یہ بے وقوف ہے. کوئی شخص اگر ملازمت چھوڑ دے اور تنخواہ کی امید کرے تو کہا جائے گا یہ آدمی پاگل ہے. اور میں حیران ہوں کہ مسلمان دعوت اللہ کی محنت کو چھوڑ کر ہدایت کی امید رکھتا ہے کہ کیسے ہو سکتا ہے. اپنے بندوں تک دین کی دعوت پہنچانے اور اپنا پیغام پہنچانے کے لیے جو مبارک طریقہ عطا فرمایا وہ ایک ایک بندے کے پاس جا کر خوشامد کر کے نرمی اور شفقت اور محبتوں کے ساتھ اس کے سامنے اللہ کی دعوت اور اللہ کے دین کی دعوت کو پیش کرنا ہے اور اس کی طرف سے جو بھی تکلیف اور ناگواری آئے اسے اللہ کے لیے برداشت کرنا. یہ تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی مشترکہ سنت ہے. ایک ایک فرد کے پاس جا کر اللہ کے پیغام اور اللہ کے دین کی دعوت کو پہنچایا جائے. جو جہاں جس حال میں ہو وہاں تک جانا اور پھر اللہ کا پیغام اس تک پہنچانا.
یہ دعوت میرے بھائیوں دوستوں بزرگوں امر بالمعروف نہی عن المنکر کی عملی شکل ہے. اللہ رب العزت نے امر بالمعروف نہی عن المنکر، بھلائی کا حکم کرنا برائی سے روکنا، اس کو اس امت کا سب سے بنیادی اور اہم ترین فریضہ قرار دیا ہے، اور اس فریضے کو ایمان کے کمال اور ایمان کی تکمیل کا سبب بنایا. دین میں کمال پیدا ہونے کے لیے، ایمان کے اندر کمال پیدا کرنے کے لیے دعوت اور امر بالمعروف نہی عن المنکر بنیادی شرط. کوئی شخص کامل مکمل طور پر ہدایت یافتہ نہیں ہو سکتا، ہدایت پر نہیں آ سکتا، ہدایت والا ہو نہیں سکتا جب تک امر بالمعروف نہی عن المنکر نہ ہو. یہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر قیامت تک کے لیے واضح فرما دیا، قیامت تک کے لیے واضح فرما دیا کہ کامل ہدایت پر وہ شخص ہے جو اللہ تعالیٰ کے دونوں قسم کے حکموں کو پورا کرے گا. ایک حکم ہے اپنی ذات سے متعلق، یہ بھی اللہ کا امر ہے، اللہ کا حکم ہے، فرائض کو انجام دینا اور گناہوں سے بچنا. یہ جتنے اللہ تعالیٰ کے احکامات ہیں ہماری ذات سے متعلق ہیں، اس کو بھی انجام دینا. یہ آدھی ہدایت ہے. جو شخص اپنی ذات سے سارے اعمال کو انجام دیتا ہے وہ آدھا ہدایت پر ہے. یہ قرآن کا فیصلہ ہے. کتنے بندے اور کتنے حضرات ایسے ہیں جو نمازیں پڑھ کر، ذکر تلاوت کر کے، حج و عمرے کر کے اور روزے اور زکوٰۃ ادا کر کے اپنے کو کامل و مکمل ہدایت پر سمجھ رہے ہیں. یہ ان کی غلط فہمی ہے. یا پھر اپنی ذات سے تمام تر نافرمانیوں سے، گناہوں سے بچے ہوئے ہیں اور اپنے آپ کو 100% ہدایت پر سمجھ رہے ہیں. نہ تو 100% اللہ تعالیٰ کے احکامات کو پورا کرنے کی بنیاد پر یہ 100% ہدایت پر سمجھا جائے گا، اور نہ ہی 100% اللہ کی نافرمانیوں سے بچنے کی بنیاد پر یہ مکمل ہدایت والا سمجھا جائے گا. یہ بہت ہی غور کی اور انتہائی اہم اور بنیادی بات ہے. اللہ کرے ہمارے سمجھ میں آئے. ایک طبقے کو دھوکہ لگاؤ. ایک تو طبقہ ہوا ہے جو اللہ کے احکامات کو چھوڑ کر توڑ کر زندگی گزار رہا اور نافرمانیوں میں مبتلا ہے، اور ایک طبقہ ہوا ہے کہ جو اللہ کے احکامات کو پورا کر رہا ہے اور برائیوں سے بچا ہوا ہے اور اپنے آپ کو 100% ہدایت پر سمجھ رہا ہے، اور ایسا ہدایت یافتہ اپنے آپ کو سمجھ رہا ہے کہ اس کے بعد جتنے لوگ گمراہ ہو رہے ہیں اور نافرمانیوں میں مبتلا ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ ان کی نافرمانیوں کی وجہ سے ہماری کوئی پکڑ نہیں ہوگی اور ہم عذاب میں گرفتار نہیں ہوں گے اور ان کے گناہوں کا ہمارے اوپر کوئی نقصان نہیں، ان کے گناہوں کی وجہ سے ہمارے اوپر کوئی آنچ نہیں آئی. اللہ تعالیٰ نے صاف طور پر فرما دیا کہ یہ خیال ہی باطل ہے، یہ تصور ہی باطل ہے کہ میں اپنی ذات سے سارے اعمال اور ساری نیکیوں کو انجام دوں اور اپنی ذات سے تمام گناہوں سے بچ جاؤں اور پھر دوسروں کو نیکیوں کا حکم نہ کروں اور دوسروں کو برائی سے نہ روکوں تو میرے حق میں کوئی نقصان نہیں اور میں اللہ کے عذاب میں گرفتار نہیں ہوں گا. یہ انتہائی باطل خیال ہے اور قرآن کے حکم اور قرآن کے فیصلے کے خلاف. علماء نے صاف طور پر لکھا ہے کہ اللہ رب العزت نے کامل و مکمل ہدایت پر 100% عذاب سے نجات کا وعدہ فرمایا. اور کامل و مکمل ہدایت یہ ہے کہ ایک شخص اپنی ذات سے نیکیاں انجام دے اور نیکیوں اور فرائض کو انجام دے اور اس کے ساتھ ساتھ دوسروں کو نیکیوں پر آمادہ کرے. یہ دو فریضے ہیں. جس طرح اپنی ذات سے نیکیوں کو انجام دینا ایک مستقل فریضہ ہے، ذمہ داری ہے، اسی طرح
اللہ کے بندوں کو اللہ کے احکامات پر، نیکیوں پر، بھلائیوں پر، فرائض پر آمادہ کرنا یہ مستقل ایک فریضہ ہے. اور تیسری ذمہ داری اپنی ذات سے، نافرمانیوں سے، گناہوں سے بچنا ایک مستقل فریضہ ہے. اور اللہ کے بندوں کو، بندیوں کو اور امت کے تمام طبقات کو گناہوں سے روکنا اور ان کو تنبیہ کرنا اور فہمائش کرنا، انہیں سمجھاتے رہنا، یہ مستقل فریضہ ہے. اگر کوئی شخص اپنی ذات سے ساری نیکیاں انجام دے رہا اور اپنی ذات سے تمام برائیوں سے بچا ہوا ہے تو یہ آدھے دین پر ہے، آدھے ہدایت پر ہے. اور یہ اتنا ناقص اس کا دین ہے اور اس کی یہ ہدایت اتنی ناقص ہے کہ اگر ان نافرمانوں کے نافرمانیوں کی وجہ سے اللہ کا عذاب کا اترنا طے ہو جائے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب نازل ہو جائے تو یہ اپنی نیکیوں کی بدولت، اپنی اس ناقص ہدایت کی بدولت اس عذاب سے بچ نہیں سکتا. یہ قرآن کا فیصلہ ہے.